رسول نے صرف رجب کا چاند دیکھنے کے بعد میں دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو رمضان، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ اس کے علاوہ کوئی بات رجب کے مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، لیکن عورتیں فون کر کر کے پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب رجب کے مہینے میں ہمیں کتنے روزے رکھنے چاہیے، اور یہ موبائل میں آتا ہے، لوگ تقریریں کرتے ہیں۔ تو اس بات کو پہلے بنیادی طور پر سمجھ لیجیے کہ بعض روایات میں رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کا ذکر ہے، لیکن وہ روایات یا تو انتہائی درجے کی ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، ان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے سال 4-5 دنوں کو چھوڑ کر کے روزہ رکھنے کی آپ کو اجازت دی۔ آپ ہر دن روزہ رکھ سکتے ہیں، ہر مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ رجب کے مہینے میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن سنت سمجھ کر کے آپ روزہ نہ رکھیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان بنائے اسی وقت طے کیا کہ 12 مہینے ہوں گے۔ ایک سال میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا نظام بنایا، اور یہ نظام اسی وقت قائم کیا گیا تھا جب زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ سید الشہور، ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ایسا ہے جو 12 مہینوں میں سرداری کی حیثیت رکھتا ہے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے ایسے ہیں جس کو اشہر حرم بنایا۔ ایک ہے ذی قعدہ، جو ہمارے ہاں کہتے ہیں میٹھی عید کا چاند، اور اس کے بعد میں جو مہینہ آتا ہے وہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، جس کو ہوتی ہے کھالی کا چاند۔ تو ایک وہ جس کو ہم ذی قعدہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد میں جو بقرعید کا مہینہ ہوتا ہے جو ذی الحجہ ہے، 2 ہو گئے، اور اس کے بعد میں محرم الحرام کا مہینہ، اور یہ 3 مہینے، اور اس کے بعد میں جو اگلا مہینہ اب شروع ہونے جا رہا ہے جس کو ہم رجب کا مہینہ کہتے ہیں، اور ہمارے علاقے کی عورتیں عام زبان میں اس کو پھولوں کا مہینہ کہتی ہیں۔ تو ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں اور اسلام سے پہلے شریعتوں میں ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے باعزت اور محترم بنایا۔ نبی کریم علیہ السلام کے مکہ کے لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے، لیکن لمبا زمانہ گزرنے کی وجہ سے انہوں نے ان کے دین اور مذہب کو بدل دیا، لیکن کچھ باتیں ان کے اندر موجود تھیں جو حضرت ابراہیم کے مذہب کی باتیں ان میں تھیں، اور وہ اس کو مانتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ چنانچہ مکہ کے لوگ کافر اور مشرک ہونے کے باوجود، اللہ کے رسول کے منکر ہونے کے باوجود بھی ان 4 مہینوں کا وہ احترام کرتے تھے،
اور اتنا احترام کرتے تھے کہ جنگ ہوتی، وہاں ذرا ذرا سی بات پر جنگ ہوتی تھی، اور جنگ لمبے لمبے وقت تک چلا کرتی تھی۔ تو دو قبیلوں کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہے، اگر ان 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ آ گیا، مثلا رجب کا مہینہ آ گیا، جنگ روک دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو عزت والا بنایا اور ہمیں ان مہینوں میں جنگ کرنے سے منع کیا گیا، اس لیے جنگ روک دی جاتی۔ اتنی عزت کرتے تھے وہ اپنے کفر کے باوجود، اپنے انکار کے باوجود۔ تو 2-3 دن کے بعد جو مہینہ شروع ہونا ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب رجب کا چاند آپ دیکھتے تھے، ہمارے درمیان سے ایک سنت ختم ہو گئی، اور وہ سنت ہے چاند دیکھنا۔ اب لوگ چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پورے محلے میں شاید عورتوں کے علاوہ چاند کی تعریف مردوں کو تو بالکل بھی نہیں معلوم۔ سمجھ میں آئی؟ اور چاند کی تعریف جاننا سنت موقدہ، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ لوگ چاند دیکھا کریں۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ ایک دعا پڑھتے تھے، وہ دعا کا میں نے ذکر کیا، اس دعا کے بارے میں تھوڑا سا سمجھائیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ دعا کرتے تھے چاند دیکھ، اے اللہ یہ رجب کا مہینہ کل سے شروع ہونا ہے۔ رجب کے بعد میں جو مہینہ آتا ہے اس کا نام ہے شعبان، اور شعبان کے بعد میں آتا ہے رمضان المبارک۔ تو آپ دعا کرتے تھے اللہ تو رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں فرمائے۔ اگر آپ کو یہ عربی دعا یاد نہ رہے تو اردو میں دعا کرنی چاہیے، اللہ تو رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ اور پھر کہتے تھے بلغنا رمضان، اور ہمیں اتنی لمبی عمر عطا فرما کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو اس دعا میں غور کرو، برکت کی ضرورت تو ہم لوگوں کو ہر مہینے میں، سال کے 12 مہینوں میں برکت کی ضرورت ہے، ہر دن برکت کی ضرورت ہے، صبح میں بھی برکت کی ضرورت ہے، شام میں بھی برکت کی ضرورت ہے، رات اور دن میں برکتوں کی ضرورت ہے، ہر گھڑی اور ہر لمحے برکت کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی برکت خدا نخواستہ ہمارا ساتھ چھوڑ دے تو کیا حال ہوگا، اس کو صرف محسوس اور سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے 12 مہینوں کی جنگ بجائے صرف 2 مہینوں کے لیے برکت کے لیے دعا کا اہتمام کیوں فرمایا؟ یہ بات اگر ذہن میں آ جائے تو بڑی کام کی بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ اللہ تو رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائے، 12 مہینے 10 مہینوں کا ذکر نہیں کیا، صرف آپ نے ان 2 مہینوں میں برکت کے لیے دعا فرمائی۔ اس میں برکت کی وجہ اصل میں یہ ہے، یہ دعا کی وجہ اور اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں آپ نے سنا اور ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دریا اتنا معظم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو بیڑیوں میں قید کر دیتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی تعالیٰ کی جانب سے روزہ رکھنے والے روزے داروں کے لیے اور تراویح پڑھنے والے نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کے اعلان کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور آپ کے عمل میں رمضان المبارک کا اتنا اہتمام تھا، ہماری اماں محترمہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تھا تو اپنی لنگی کو ٹائٹ باندھ لیتے تھے، ازار بند کو ٹائٹ باندھ لیتے تھے۔ اس کے 2 مطلب علماء نے لکھے ہیں۔ جب کوئی مزدور محنت کا کام کرتا ہے تو اپنی لنگی اور پاجامے کو ٹائٹ باندھ دیتا ہے، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لنگی باندھنے سے مطلب یہ ہے کہ اب پورے رمضان محنت کرنا ہے، قرآن کریم خوب پڑھنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، تراویح کی نماز پڑھنا ہے، پوری رات عبادت کرنا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ بلکہ بعض روایات میں سے معلوم ہوتا ہے
کہ آپ دوری بھی اہلیاؤں سے اختیار کر لیتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رمضان المبارک کی اتنی اہمیت، اور فرمایا گیا کہ وہ 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو سرداری کی حیثیت دی۔ تو جب رمضان کا یہ مقام ہے، جو چیز اہم ہوتی ہے اس کی تیاری بھی پہلے سے کی جاتی ہے۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے اور اس کے نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سالوں سے اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول 2 مہینے پہلے، رمضان المبارک کے 2 مہینے پہلے رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور آپ دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما۔ اب یہ برکت آئے گی تو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھو بھائی، ایسا ہے کہ عام طور پر لوگوں میں 5 نمازیں پڑھنے کا تو معمول ہوتا ہے اور اتنی ہمت ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی لوگ عادت نہیں بناتے۔ جب رمضان المبارک آ کر کے پڑ جاتا ہے تو صبح سے شام تک روزہ رکھنا، ابھی روزہ افطار کر کے مغرب کی نماز پڑھ کے گھر گئے تھے کہ مؤذن نے پھر اذان دے دی اور ہم تراویح کے لیے بھاگے چلے آتے ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، ابھی جا کر کے سوئے تھے کہ پھر سحری کا وقت ہو گیا۔ کچھ لوگ تہجد پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تہجد نہیں پڑھتے، پورے سال قرآن کریم پڑھنے کا معمول نہیں رہتا۔ تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی بھاری عبادتوں کو وہ برداشت کر پاتے ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ روزوں میں کٹوتی کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزے رکھنے کے ساتھ 10-12 دن تراویح پڑھی اور پھر چھوڑ دی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور تراویح بھی پڑھتے ہیں لیکن تہجد کی توفیق ان کو نہیں ہوتی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سارے کام کرتے ہیں لیکن قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سارے کام کرتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سارے کام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن اپنے خیرات نفلی صدقات کرنے کی ان کو رمضان المبارک میں توفیق نہیں ہوتی، بھاری پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے ہیں اے اللہ ان 2 مہینوں میں تو برکت عطا فرما، اور برکت ایسی عطا فرما کہ میرا جسم اور میری طاقت اور میرے معمولات رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائے۔ جو رمضان المبارک کا موقع تم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس رمضان المبارک میں عبادت کرنے میں ہمارے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، ہمارا مزاج 2 مہینے میں عبادت کا بن جائے۔ نہیں سمجھے آپ؟ میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کہ ہر مسلمانوں کو ان 2 مہینوں میں 2 کام کرنے چاہیے۔ ایک کام تو یہ کرنا چاہیے کہ ابھی سے رجب کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے معاملات کو، اپنے کاروبار کے معاملات کو، اپنے دیگر معاملات کی ترتیب کچھ ایسی بنائی جائے کہ رمضان المبارک کی عبادات میں خلل نہ پڑے۔ ابھی سے کوشش یہ کی جائے کہ میں اس کام کو اس وقت کروں اور اس کام کو اس وقت کروں، تاکہ رمضان المبارک کی رحمتوں سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے جو اللہ کے رسول مسلمانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی سے اپنی عبادت کا مزاج بنا۔ رمضان المبارک جب آئے گا تو قرآن کریم اگر پورے سال نہیں پڑھا تو اس وقت پڑھنا تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ اب کوشش یہ کرو کہ 1 صفحہ ہی صحیح، 2 صفحے ہی صحیح کم سے کم قرآن کریم کو پڑھنے کی عادت ہے۔ مغرب کے بعد کم سے کم 2 رکعت ہی نفل پڑھنے کی عادت ڈال، اور چاہو تو روزے رکھو، روزہ رکھنے کے بعد روزہ رکھنے کی عادت بناؤ۔ عشاء کے بعد میں 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے کچھ نوافل پڑھ لیا کرو، اس سے تمہارا مزاج بنے گا اور عبادت کا مزاج بنے گا تو رمضان المبارک آسان ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یہ مطلب ہے۔ اور آگے دعا کرتے تھے اللہ کو ہمیں بلغنا رمضان، آپ ہمیں اتنی لمبی عمر عطا فرما دیجیے کہ ہمیں رمضان المبارک نصیب ہو جائے۔ تو یہ تو رجب سے متعلق تھی۔ آج شاید 27 یا 28 تاریخ ہے، 1-2 دن میں چاند دکھے گا۔ ہم سب کو یہ دعا ابھی سے کرنا شروع کر دینا چاہیے تاکہ اللہ کے رسول کی ایک سنت زندہ ہو جائے۔ اب بات سنیے آگے، رجب سے متعلق ہمارے یہاں الحمدللہ اب تک کوئی ایسی بات نہ مردوں میں تھی نہ عورتوں میں تھی کہ جس کی اصلاح کی ضرورت پیش آتی، ورنہ آپ مختلف، میں حیدرآباد میں رہا ہوں
آپ کبھی رجب کے مہینے میں حیدرآباد جائیں، وہاں دیکھیں کہ رجب سے متعلق کتنی بدعات اور خرافات لوگوں میں پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ۔ الحمدللہ اب تک ہمارے ہاں ایک آدھ بات کو چھوڑ کر رجب سے متعلق کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو تقریر میں کہا جائے، لیکن جب سے یہ یوٹیوب کا دور چلا ہے اور عورتیں اپنے موبائلوں میں، واٹس ایپ کے موبائلوں میں، ویڈیوز میں تقریر علماء کی سنتی ہیں، تو اب عورتوں کے ہم سے فون کر کے یا سامنے سے سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس لیے گھروں میں کچھ باتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ ان کو آپ حضرات کے درمیان میں اب کہنا ضروری ہے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی بات ایسی نہ چھیڑی جائے جو ہمارے لوگوں میں نہ ہو، ہمارے علاقے میں نہ ہو، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو اس بات کو کہنا پڑتا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ رجب کے بارے میں اللہ کے رسول سے اس دعا کے علاوہ کوئی صحیح روایت سے کوئی بات اور دوسری ثابت نہیں، پورے رجب کے بارے میں یہ بات کان کھول کے سن لیجیے۔ اللہ کے رسول نے صرف رجب کا چاند دیکھنے کے بعد میں دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو رمضان، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ اس کے علاوہ کوئی بات رجب کے مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، لیکن عورتیں فون کر کر کے پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب رجب کے مہینے میں ہمیں کتنے روزے رکھنے چاہیے، اور یہ موبائل میں آتا ہے، لوگ تقریریں کرتے ہیں۔ تو اس بات کو پہلے بنیادی طور پر سمجھ لیجیے کہ بعض روایات میں رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کا ذکر ہے، لیکن وہ روایات یا تو انتہائی درجے کی ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، ان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے سال 4-5 دنوں کو چھوڑ کر کے روزہ رکھنے کی آپ کو اجازت دی۔ آپ ہر دن روزہ رکھ سکتے ہیں، ہر مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ رجب کے مہینے میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن سنت سمجھ کر کے آپ روزہ نہ رکھیں۔ یہ دو باتوں میں فرق ہے۔ آپ کو پورے سال میں 4-5 دن چھوڑ کر پورے سال بقرعید، میٹھی عید اور ایام تشریق کو چھوڑ کر پورے سال روزہ رکھنے کی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن اس مہینے میں اللہ کے رسول نے کوئی روزہ رکھنے کی کا حکم دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر بغیر کسی بات کے اس مہینے میں روزہ رکھیں، بہت اچھی بات ہے، مبارک، ثواب کا کام۔ یہ سوچ کر کے روزہ رکھتے ہیں کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ مجھے رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی عادت ہو جائے، یہ بھی اچھی بات ہے، آپ رکھیں، لیکن یہ سوچ کر کے روزہ رکھنا کہ اللہ کے رسول نے رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ دین میں تحریف کے برابر ہے، پھر ثواب کی بجائے آپ کو گناہ ملے گا۔ آپ اس کو سمجھ لیجیے، ایک بات اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کر کے کہنا اور ایک بات خود سے عمل کرنا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو آپ اگر رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہے رکھیں، مبارک، کوئی نہیں روکے گا آپ کو، لیکن یہ سوچ کر کے روزہ رکھنا کہ اللہ کے رسول نے رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، ایسا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، یہ گھر میں عورتوں کو بتائے۔ بات سمجھ میں؟ اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے، اب ہمارے علاقے میں نہیں تھا لیکن اب آ گیا، 27 رجب، مشہور یہ ہے کہ 27 رجب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائے۔ دیکھو اس میں دو رائے نہیں کہ معراج کا سفر انتہائی بابرکت سفر تھا، اور وہ رات اتنی بابرکت تھی جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، جنت اور دوزخ کو دیکھا، تمام انبیاء سے ملاقاتیں کی ہیں، آپ نے براق کے ذریعے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا اور مسجد اقصی سے آپ کو آسمان دنیا پر لے جایا گیا اور تمام انبیاء سے آپ کی ملاقات کرائی گئی، بہت بابرکت سفر ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 27 رجب کو، عورتیں پوچھتی ہیں کہ 27 رجب کو روزہ رکھنا کیسا ہے، تو پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ 27 رجب کو معراج ہوئی، یہ تاریخ کوئی طے نہیں ہے، یہ تاریخ کوئی طے نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ واقعہ معراج پیش آیا، لیکن اسلام کی تاریخ کے اندر یہ بات محفوظ نہیں ہے کہ کس مہینے میں، کوئی کہتا ہے اس مہینے میں، کوئی کہتا ہے اس مہینے میں، اور جب کوئی تاریخ متعین نہیں ہے تو اس کا روزہ کیسے متعین ہو سکتا ہے؟ آپ 27 رجب کو روزہ رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، آپ کو ہم منع نہیں کرتے،
لیکن یہ سوچ کر کے رکھنا کہ آج شب معراج ہے، اس رات میں جگنا اور جگ کر کے نفل پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور صبح کے وقت میں روزہ رکھنا اور یہ سوچنا کہ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ ناجائز ہے۔ آپ پوری رات عبادت کیجیے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، آپ روزہ رکھیں کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اللہ کے رسول کا قول یا فعل سمجھ کر، شریعت کا کام سمجھ کر کرنا یہ جائز نہیں۔ آپ ذرا اس مسئلے کو سمجھیے، اللہ کے رسول کو معراج ہوئی ہے مکہ میں، اور جس وقت معراج ہوئی ہے اس وقت اللہ کے رسول کو نبی بنائے ہوئے صرف 5 سال گزرے تھے۔ کتنے؟ 5 سال ہوئے تھے نبی بنائے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول تقریباً 18 سال اس دنیا کے اندر رہے۔ اگر اس 27 رجب کی کوئی اہمیت اور فضیلت ہوتی تو اللہ کے رسول 28 سال میں اپنی امت کے لیے کچھ تو فرماتے، لیکن آپ نے نہیں فرمایا، کسی صحابی نے نہیں فرمایا، بلکہ ہم اس کے الٹا دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے 27 رجب کا روزہ رکھنا شروع کیا۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا، آپ بازار میں نکل گئے، اور جس کے بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ 27 رجب کا روزہ یہ سوچ کر کے رکھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، یا اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، یا 27 رجب میں خاص روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، آپ اس کو کہتے تھے میرے سامنے روزہ توڑ، میرے سامنے روزہ توڑ۔ سمجھنا ہے، دیکھو شریعت، دیکھو یہی مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ تیجا کرتے ہیں، کچھ لوگ 10واں کرتے ہیں، کچھ لوگ 40واں کرتے ہیں، اور دیوبندیوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ ایصال ثواب کرنے سے روکتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم ایصال ثواب کرنے سے نہیں روکتے۔ آپ روزانہ اپنے بزرگوں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں آپ ایصال ثواب کریں، صبح میں کریں، شام میں کریں، ہر دن کریں، 360 دن کریں، ہم منع نہیں کرتے، لیکن آپ نے جو 10 دن کا 10واں دن طے کر دیا ہے یہ بدعت ہے۔ آپ نے جو 20واں دن طے کر لیا ہے یہ بدعت ہے۔ آپ نے جو 40واں دن طے کر لیا ہے یہ بدعت ہے۔ بس اس دن کی تعین کو ختم کر دو۔ حضرت عمر خطاب جب بازار میں نکلتے اور معلوم ہوتا کہ 27 تاریخ سمجھ کے اس نے روزہ رکھا تو اس سے کہتے چل میرے سامنے روزہ توڑ، یہ بدعت ہے۔ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، وہ سنت کے خلاف ہے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو یہ آج کل عورتیں بہت پوچھنے لگی، ایسا کوئی روزہ شریعت کے اندر نہیں۔ تیسری بات، کونڈے 22 رجب کو کونڈے کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کونڈے کرنے والے اور کرانے والے مولویوں سے پوچھا جائے کہ بھائی کونڈے کیوں ہوتے، تو ان کا ایک جواب ہوتا ہے، وہ جواب سنو اور جواب کی حقیقت سنو۔ وہ لوگ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے حضرت علی کی اولاد میں سے ایک امام گزرے، حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ، بڑے بزرگوں میں سے، نقشبندیہ سلسلے کے بزرگوں میں سے امام ہیں، بڑے عالم۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انتقال کے وقت میں وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو ہر سال رجب کی 22 تاریخ کو میرے لیے فاتحہ کرنا۔ تو ہم 22 تاریخ کو، رجب کی 22 تاریخ کو کونڈے بناتے ہیں، جس کو پوڑیاں بھی کہتے ہیں، اور ہم اس کو درود لگا کر کے تقسیم کرتے ہیں کہ امام جعفر کی فاتحہ کے لیے ان کی یہ وصیت۔ یہ وہ لوگ جواب دیتے ہیں، اور اس لیے جو بے پڑھے لوکھے لوگ ہیں جنہیں دین کا علم نہیں ہے یا وہ جاننا نہیں چاہتے، وہ اس کام میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بالکل بدعت اور خرافات میں سے ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں بتاؤں ہوا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے سالے بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ آپ کے سالے، کاتب وحی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی وجہ سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے بعد میں ایک طبقہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہو گیا اور ان کو گالی دیتا ہے، آج بھی گالی دیتا ہے۔ ہمارے درمیان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ صحابی رسول ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے 22 رجب کو، ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے انتقال کے وقت میں ساری دنیا میں جو حکومت تھی وہ اہل سنت والجماعت کی تھی، سنیوں کی تھی۔ ان کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے انتقال کی وجہ سے خوشی منا سکے، لہذا انہوں نے ایک طریقہ نکالا، اور وہ طریقہ یہ نکالا جو رافضی ہے، شیعہ، جن کو حضرت علی کے مرنے کی بے انتہا خوشی تھی، وہ کھل کے تو خوشی نہیں منا سکتے تھے، لڈو نہیں بانٹ سکتے تھے۔ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ اپنے لوگوں کے گھر جاتے تھے اور وہیں کوئی میٹھی چیز، پوڑی، لڈو جو بھی بنتا ہو
اس کو وہیں کھا کر کے خوشی منا دیا کرتے تھے۔ ہلکے ہلکے جب لوگوں کو معلوم ہوا، حکومتیں بھی اہل سنت والجماعت کی تھی، ہم لوگوں کی حکومتیں تھیں، عرب میں، عراق میں، ایران میں، ہر جگہ۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ 22 رجب کو مٹھائیاں کھاتے ہیں اور پوڑیاں بناتے، تو ان کو پکڑا گیا اور پکڑ کے پوچھا گیا کیا تم حضرت علی کی وفات پر خوشی مناتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک بات گڑ لی اور کہا کہ امیر معاویہ کی خوشی، موت کی خوشی میں ہم پوڑیاں نہیں بناتے، بلکہ ہم تو حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر فاتحہ کرتے ہیں۔ اب سمجھے؟ تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ حضرت امام جعفر کا 22 تاریخ کو نہ تو انتقال ہوا ہے اور نہ پیدائش ہوئی ہے۔ ان کی پیدائش ہوئی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور امام جعفر کا انتقال ہوا ہے عید والے شوال کے مہینے میں۔ تو نہ اس رجب کے مہینے میں نہ ان کی ولادت ہے اور نہ ان کی وفات ہے، تو کس بات کی فاتحہ؟ بس انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضرت امام جعفر کا نام دیا۔ تو بھائی ابھی 22 دن باقی ہیں، اپنے گھروں میں تحریک چلائیں۔ اللہ نہ کرے یہ بدعت ہے ایک صحابی رسول کی موت پر خوشی منانا۔ ہم لوگ صحابہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرت عبدالشاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بادشاہ بھی ہوئے اور بڑے نیک عالم تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ آپ افضل ہو یا امیر معاویہ افضل ہے؟ پوچھا تھا کہ آپ افضل ہو یا امیر معاویہ افضل ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب یاد رکھنا۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے بارے میں پوچھتے ہو امیر معاویہ کی؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے جنگ کی ہے اور ان کے گھوڑے کے ٹاپوں سے جو دھول اڑی ہے، اور دھول اڑنے کے بعد میں امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو دھول آئی ہے، اس دھول کا بھی مرتبہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے، یہ انہوں نے کہا۔ تو اصحاب رسول کا مقام یہ ہے، ہمارے لیے کسی بھی طرح جائز نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی رسول کے انتقال پر اس طرح کی خوشی منائیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔